آپ سے ہم کلام ہوں اور توحید و سنت کے حوالے سے اور قرآن کے معاملات کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب محترم سید ڈاکٹر طیب الرحمان شاہ صاحب۔ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت تعلم إن كنت قلته فقد علمته قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔
انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ۔ مجھے یہاں پہنچ کر خبر ملی ہے کہ اشتہار پر توحید و سنت کانفرنس پہلے مجھے خبر دی گئی، طلباء نے کچھ قرآن مقدس مکمل کیا، پھر ایک نوجوان جو سٹیج سیکرٹری تھے وہ فرمانے لگے طالبات نے سنن ترمذی بھی ختم کی۔ میں کوشش کروں گا اشتہار کی لاج بھی رکھوں، طلباء اور طالبات کی جو محنت ہے اس پر بھی کچھ اللہ کی توفیق سے بات کر سکوں۔ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو جو حق اور سچ ہے اس کے مطابق زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، طالبات توجہ سے سماعت فرمائیں اور عوام بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکلے گی، معنی کہ حشر کا میدان برپا ہوگا، وہ ہولناکیاں ہم سب نے دیکھنی ہیں۔ سورج سر پر ہوگا، حدیث میں آتا ہے 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ راوی کہتا ہے مجھے نہیں خبر وہ میل مسافت والا میل ہے یا وہ میل ہے جو سرمے دانی کے اندر ڈال کر سرما لگایا جاتا ہے۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کی زبان ہوگی، اور وہ کہے گی 3 طرح کے آدمیوں پر مجھے مسلط کیا گیا۔ نمبر 1، لِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ضدی اور جابر شخص پر، متکبر شخص پر۔ لِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
ہر متکبر شخص یہ بڑا چودھری ہے، متکبر کی شرح، میں تو متکبر نہیں ہوں، اگر کوئی کہے اسے کہو ذرا اپنی چادر، اپنی پتلون، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر، اگر تو متکبر نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب اسٹیٹ سیکرٹری قاری مبشر حفظہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اصلاحی اور تربیتی نشست ہے۔ متکبر کون ہے؟ جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پسند نہیں کرتا، جس مولوی کی اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، متکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جسم کا وہ حصہ ٹخنے سے نیچے جو چادر جائے گی وہ حصہ آگ میں جلایا جائے گا۔ کہتا متکبر نہیں ہو، شلوار اوپر کر لو، کہتا نہیں بری لگتی ہے، متکبر ہے۔ متکبر کی تعریف کیا ہے؟ دو، نمبر ایک، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا۔ حق کیا ہے؟ اس چادر کو ذرا اوپر کر لے۔ لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، یہ کمی، یہ مسلی، اس کی کیا جرت کہ میرے ساتھ برابر کرسی پر بیٹھے؟ فرمایا گردن نکلے گی، نمبر ایک متکبر پر مسلط کر دی جائے گی، اسے پکڑ کر جہنم کی تہ میں لے جائے گی۔ تکبر کرتا ہے۔ ایک شخص تکبر کرتے ہوئے زمین پر اکڑ کر چلا، اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلا، اس بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے زمین کو حکم دیا نگل جا، قیامت تک زمین اسے نگلتی ہی جا رہی ہے۔ متکبر، لکل جبار عنید، ضدی، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ سیدوں کا دروازہ کھٹکا، سچا واقعہ، گھر میں بٹھایا، پانی پلایا، خیریت سے آئے ہو؟ کہا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ غیر سید سید کے گھر رشتہ مانگنے آئے؟ عدالت میں مقدمہ کیا اس شخص نے۔ یہ سید کون ہے؟ متکبر۔ سیدوں کے ہاں غیر سید جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، اور یہ بیماری اہل حدیثوں میں بھی موجود ہے، جو سید اہل حدیث ہیں۔ مجھے فون آیا، شاہ صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے۔ میں نے کہا فلاں بزرگ وہاں ہوتے ہیں، ان سے پڑھوا لو۔ کہا سید میرا باپ فوت ہوا ہے، غیر سید سے جنازہ کیسے پڑھا لوں؟
یہ کون ہے؟ سیدوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کانپنے لگ گیا. میرے پیغمبر کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ کا رعب اور دبدبا 1 مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں بیٹھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ڈرتا ہے اے نوجوان، کیوں ڈرتا ہے؟ میں غریب عورت کا بیٹا ہوں، سوکھا گوشت کھانے والی عورت کا فرزند ہوں. فرمانا سید و ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. ولا فخرا، فخر کی کوئی بات نہیں. کون ہے امام الانبیاء؟ لکل جبار عنید. نمبر 1 تکبر کرتا ہے کہ میں سید ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب ہتھیلی میں ڈالا، انگلی رکھ کر کہا او انسانوں کی جماعت، تم اس جیسے پانی سے پیدا کیے گئے. تکبر تو اس کی شان ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اور دنیا کے لوگوں سن لو، وہ اللہ ہے اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں. هو الملک القدوس السلام المؤمن المتکبر. تکبر تو اس کو لائق ہے کہ دنیا کا کوئی طاقتور شخص ہو یا جماعت ہو اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے. ہم تو عبد المتکبر ہیں، تکبر کرنے والے کے بندے. ہمیں تکبر لائق ہے. جبار نہ بنیے، متکبر نہ بنیے. عاجزی، انکساری. آم کا درخت دیکھا ہوگا آپ نے، جب اس کو پھل لگتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہی چلا جاتا ہے. تو شکر کر رب نے تجھے سادات میں پیدا کر دیا ہے. قیامت کے دن سب حسب و نسب ختم کر دیے جائیں گے سوائے امام الانبیاء کے نسب کے. عاجزی اور انکساری دکھا، ورنہ گردن نکلے گی اور گردن سے پکڑ کر جہنم کی تہ میں چھوڑ کر آئے. لکل جبار عنید. تکبر کس چیز کا؟ چال دیکھی اپنی، پیدا کس چیز سے ہوئے، پروسیس دیکھے. مجھے یاد آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا تکبر کرتا ہے. اے انسان، یہ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، کہا انسان تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے اور تکبر کرتا ہے. تو سجدے کی حالت میں نہیں دیکھتا تیری کیفیت رب نے کیا بنا دی ہے. گندگی کا ڈھیر پیچھے اوپر کر دیا ہے، سر جو سب سے اوپر تھا نیچے کر دیا. کیوں؟ تو اس متکبر کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا. اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. لکل جبار عنید. ضدی، اکھڑ مزاج. میں نہیں مانتا حدیث کو، پیغمبر کی سنت کو. ایک شخص نے مجھے کہا تھا مجھے کہیں بخاری مل جائے نا، وہ سمجھتا تھا شاید انہی کے پاس ہے. میں اٹھا کر دریائے راوی میں ختم کر دوں تاکہ نہ بخاری رہے، نہ اہل حدیث رہے، نہ سنت رہے. ضدی، اکھڑ، مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے. صدیوں سے ہم سنا رہے ہیں ضدی نہ بن. جو رب کہتا ہے مانتا چلا جا.
جو پیغمبر فرماتے ہیں عمل کرتا چلا جا، ادھر تیری میری روح نکلے گی اس حالت میں رب کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ نمبر 2، من دعا مع اللہ الہا آخر، وہ گردن کہے گی میں ہر اس شخص کی گردن کو دبوچوں گی جو رب کے ساتھ کسی اور کو پکارا کرتا تھا۔ من دعا، من عموم کا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، طالبات نے پڑھی ہوگی۔ مع اللہ الہا آخر، رب کو اس بات پر بڑی غیرت آتی ہے کوئی رب کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو کہے میری مشکلیں تو حل کر دے۔ یہی بات یہاں کہی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے بندے عیسیٰ اور تیری ماں مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا أَأَنْتَ قُلْتَ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، رب کہہ رہا ہے حشر کے میدان میں، وہ گردن بھی سامنے کھڑی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، رب پوچھ رہا ہے أَأَنْتَ قُلْتَ، تو نے کہا تھا للناس، دنیا کے انسانوں کو، یہ جب غفیر کھڑا ہے، اتخذونی، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں عیسیٰ اور میری ماں رب کے علاوہ تمہاری ہر مشکل کا حل۔ یہ قرآن ہے، ہم دو معبود ہیں، ماں بھی میری، اس کے عبادت کرو، میری عبادت کرو، نظر اس کے نام کی دو، نیاز میرے نام کی دو۔ کون ہے؟ روح اللہ عیسیٰ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 4 قول ہیں اس روح پر۔ اعلان کرو، حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ۔ یہاں کیا کہا جا رہا؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے کہا تھا ان لوگوں کو اے عیسیٰ میں اور میری ماں اللہ کے علاوہ الہ۔ کیا کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام؟ قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے ہماری شراکت سے، میری ماں مریم کی شراکت سے، حافظ آباد کے 9 گدھے کی شراکت سے، شیخ پورہ کے پیر بہار کی شراکت سے، اسلام آباد کے گولڑوی کی شراکت سے، اللہ تو پاک ہے سبحانک۔ اور سن لو اہل حدیثو، تمہیں مبارک ہو، دھرتی پر تم واحد جماعت ہو، نہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہو، نہ محمد کی اطاعت میں کسی کو شریک کرتے ہو۔ من دعا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہو، صبح شام پکار رہے ہیں، صبح شام پکارتے ہیں، صبح شام پکارتے ہیں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، پیغمبر سچا، اس کی حدیث سچی، جامع ترمذی سچی، امام عیسیٰ سچا، سچے محدث نے
سچی کتاب میں سچے پیغمبر کا فرمان لا کر سنا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، لکھا دیا ہے، من دعا مع اللہ الہا آخر، جو رب کے علاوہ علی کو، ولی کو، نبی کو، صحابی کو، بزرگ کو، مجذوب کو، نانگے شاہ کو یا کسی اور شاہ کو پکارے گا رب کے ساتھ، یہ گردن پکڑ کر اسے جہنم کی تہہ میں لے جائے گا۔ یہ ہم ہیں قرآن مقدس کو اٹھائے پھرتے ہیں، اور لوگوں رب کیا کہہ رہا، نبی کیا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، تو پکار دو کس کو؟ ہائے ہائے، اور میں حیران ہوتا ہوں اس کی عقل پر۔ سنیے گا ذرا، جسے نہلایا، کفنایا، اٹھایا، کاندھوں پر سوار کرایا، قبر میں بند کر کے اینٹیں لگائی، مٹی ڈلوائی، اب کہتا ہے یہ سنتا ہے اور وہ سنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ اس رب کو پکارو، قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، اس کو کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ سنتا ہے، جو فوت ہو گیا ہے، جو محتاج تھا اور جو سب اس کے محتاج ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں، اس کے بارے میں کہتا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اور اس مردے کے بارے میں کہتا ہے یہ ڈائریکٹ سنتا۔ کمال نہیں ہے؟ ویسے ہے بڑا عقل مند، پی ایچ ڈی سکالر ہے، پی ایچ ڈی سکالر، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اور کہتا کیا ہے وہ حی و قیوم ڈائریکٹ نہیں سنتا، فلاں کے وسیلے سے اللہ سن لے، اور یہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور قرآن میرے پاس تو نہ کسی بابے کے اشعار ہیں اور نہ کسی کی کوئی اور شے ہے، میرے پاس تو رب کا قرآن ہے۔ رب کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو رب زندہ کو چھوڑ کر مردے کو دعوت دے رہا ہے کہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، یہ مردہ زندے کی بات سن سکتا؟ یہی بات یہاں کہے گی، قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، واہ، وہ بات میں کیسے کر سکتا ہوں جو مجھے لائق ہی نہیں، جو تیرے لائق ہی نہیں ہے، تیری شان کے خلاف ہے، جو مجھے شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، ما لیس لی بحق۔ پھر اپنا عذر پیش کیا ہے، کمال کا پیغمبر ہے، آئے خائے، کہا ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہا تو جانتا ہے، اگر میں نے کہا ہے تو جانتا ہے، کیوں؟ رب کی توحید بیان کی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دل کی باتیں تو جانتا ہے اور میں تیرے راز جان سکتا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جاننے والا کون ہے؟ آواز نہیں آئی؟ اور تو کس سے کہتے ہے تو جانتا ہے؟ مجھے کئی دفعہ مریض آ کر کہتے ہیں شاہ جی ذرا دھیان رکھے جی، میں کہ کیویں؟ کہ سید تو بڑا دھیان رکھتا ہوتا ہے جہاں بھی مرید ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنا ہی دھیان ہی نہیں رہتا، میں کہا کیویں؟ کہ سید تو بڑا دھیان رکھتا ہوتا ہے جہاں بھی مرید ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنا ہی دھیان ہی نہیں رہتا، میں کہا کیویں؟ کہ سید تو بڑا دھیان رکھتا ہوتا ہے جہاں بھی مرید ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنا ہی دھیان ہی نہیں رہتا۔
سچی بات ہے کہ نہیں؟ بندہ کئی دفعہ کاموں میں پھنسا ہوتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، جلسوں سے، درسوں سے، سفروں سے، اپنا ہی دھیان نہیں رہتا۔ تو سیدوں کے دروازے کھٹکھٹا کر کہتا ہے ذرا دھیان رکھ، اویا میں تجھے وہ راستہ دکھاؤں، رات کی تاریکی میں تو اکیلا جا رہا ہوگا، تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا، دن کے اجالے میں تو بلائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سامنے قبلے کی طرف مت دھو، جب تو نماز پڑھتا ہے رب تیرے سامنے ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر سفر کتنا کرتے ہیں؟ وہ لاہور ہے وہاں جانا ہے، یا میرے اسلام آباد آنا ہے، بڑے بڑے مراکز ہیں ان کے، وہاں پر سفر کیا نا، پیسہ لگا، وقت لگا، پھر وہاں پہنچ کر کہتا ہے، وہ بھی آگے ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، نذرانے دو گے تو آگے جاؤ گے، جیسے یہاں نہیں ناکے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ سسٹم ہے، مولویوں کے یہاں بھی، ادھر بھی وہاں انہوں نے کھڑے کر رکھے، ہاں جی اس نے ڈالر پکڑایا تو ڈائریکٹ اوپر سے سیدھا پہنچایا، انہوں نے کہا چل شاہ جی سے بات کر لیں۔ ہمارے ایک ملک مسعود تھے رحمہ اللہ، اللہ نے توحید کی کیسٹ کہیں لگا دی ان کے کان میں، ہماری زیدی برادران کی، اہل حدیث ہو گئے، بھیرا کے تھے، مجھے کہنے لگے بھیرا میں توحید بیان کرنی ہے، بھیرا میں دوسرے بڑے یار ہیں، میں کہا میرے بھی وہ یار ہیں، سید کا حیا تو کرتا ہوتا ہی ہے، چلے میں راستے میں کہتے ہیں شاہ جی میں انگلینڈ سے آیا کرتا تھا انڈیا، اور وہ جانتا تھا جو کھڑا ہوتا تھا، وہ مجھے دور سے کہتا ہے ملک جی، پہلے تو ڈالر میں اس کے ہاتھ میں دیتا تھا، آگے آ جاؤ، سب لوگ لائن میں کھڑے ہوئے، کہتے میں کراس کر آتا، چودھری تو بن ہی گیا نا، آتا وہ مجھے قریب لے جاتا، اتنی چادریں پڑی ہوتی، ساری چادریں ہٹا کر کہتا ڈائریکٹ بات کر لیں، کہتے میں قریب ہو کے اپنی التجائیں، مناجات، دعائیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیوں کا حل سب پیش کر کے آدھا گھنٹہ لگاتا، واپسی پہ بھی اسے پیسے جیسے دیتا، اور کہتا جاؤ ملک جی خوش رہو آباد رہو۔ میں نے کہا ویسے افسوس ہے آپ پر، اس مجاور نے آپ کو توحید کی بات سمجھا دی تھی قبر کے اوپر ہی، کہنے لگے شاہ صاحب کیسے؟ میں نے کہا جب اس نے 50 چادریں ہٹائی تو عقیدہ اس کا بھی تھا، چادروں کے اوپر سے سنتا، بولو تو صحیح، چادروں کے اوپر سے صحیح سنتا، تو آگے تو ماربل لگا ہوا تھا، وہاں سے کیسے سنتا ہے؟ کہتے یہ تو آج مجھے بات سمجھ میں آ رہی، اس وقت بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا آؤ میں تم کا راستہ دکھلاؤں، تو غاروں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ایک بند پتھر کے اندر، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ ہر جگہ سے تو رب کو پکارے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ پتھر جس کی کوئی کھڑکی نہ ہو، دروازہ نہ ہو، روشن دان بھی نہ ہو، تو اس کے بند جا کر اوپر سے پتھر کو بند کر کے بھی کوئی حرکت کرے گا۔ قرآن کہتا ہے، لقمان نے کہا بیٹے کل قیامت کے دن رب وہ بھی لے آئے گا۔ تو کس کو پکار رہا ہے؟ تو کس کو پکار؟ من دعا مع اللہ الہا آخر، اللہ کو پکارا کرو۔ ہر مشکل کا حل کس کے پاس ہے؟ پیغمبر نے کہا، مجھے یہ آیت بڑی پیاری لگتی ہے، تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے۔ اے تو قبر پر جا کر اپنی درخواست کو الفاظ کے ساتھ
سیٹلڈ کر کے پھر تو پیش کرتا ہے. ہم تو اس کو مشکل کشا مانتے ہیں جو مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے علیم بذات صدور یہ مانگے گا کیا. بڑا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، بڑا فرق ہے. توحید و سنت کانفرنس آ گئی نا. توحید عمران صاحب ان سنت بھی سنا دی. بات ختم کرتے ہیں. 25 منٹ پر میں نے بات ختم کرنی ہے، ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا. کہتے ہیں داڑھی رکھ لو. کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا. سنت ہی تو ہے نا. ہائے ہائے سنت جانتا ہے کس کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سفر جاری ہے، سفر جاری ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اونٹنی کو سیدھے راستے سے ہٹا کر ادھر لے جاتے ہیں. سارا قافلہ جا رہا ہے، سب ساتھیوں کی نگاہیں ابن عمر پر. یہ کدھر، یہ کدھر؟ دیکھا ادھر لے گئے اور اونٹنی کو کھڑا کر دیا، بٹھایا، اترے اور قضائے حاجت کی حالت میں وہاں سب کے سامنے بیٹھ گئے کپڑوں سمیت. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے، سوار ہوئے. ساتھیوں نے کہا عبداللہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا ایک دن میں اپنے پیغمبر کے ساتھ اسی راستے پر تھا، اسی جگہ پر میرا پیغمبر ادھر گیا، پھر ادھر ہٹا، پھر اس مقام پر قضائے حاجت کی ضرورت تھی انہوں نے وہ اس سے فارغ ہوئے، پلٹے. آج بڑے عرصے کے بعد مجھے یہ راستہ نصیب ہوا ہے. میں نے کہا جاتے ہوئے مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا نبی یہاں بیٹھے تھے، میں بیٹھ کر ثواب ہی کما لوں. تم کہتے ہیں سنت ہی ہے. 6 آدمی ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار اترتی ہے. ان میں سے ایک التارک لسنتی، جو میرے نبی کی سنت کا چھوڑ لو. توحید و سنت کانفرنس. خالی کانفرنس کروانا آسان ہے، جو سنا ہے اس پر میں نے عمل کرنا اور آپ نے عمل کرنا. کہتے ہیں شادی ہے جی، مولوی صاحب کہتے ہیں کل شادی ہے، چودھری صاحب کے گھر جانا ہے، صدر صاحب مسجد کے. وہاں جا کر دیکھا تو سارے کنجر کٹھے ہوئے ہوئے، ڈھول تماشا، باجے، چمٹے. مولوی صاحب نے جرت کی، اس نے کہا سرکار یہ کیا؟ اس نے کہا شادی ہے، اکو تے پتر، روز روز ہونی ہے شادی. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اے بات وہ جو سید کی کوئی مائی کا لال دین پڑا ہوا ہو یا دنیا پڑا ہوا ہو چیلنج نہ کر سکے. اللہ کی توفیق سے میں نے دنیا بھی بڑی پڑھی ہے، دین کا بھی طالب علم ہوں. کہتے آج یہ میں نے کہا، یہ سن کر ایک مقام پر میں نے کہا شادی بھی روز روز نہیں ہونی، سچ کہتا ہے، لیکن رب کا امتحان بھی روز روز نہیں ہوگا. تو سنت کو کہتے ہیں سنت. سنتے مولوی صاحب کر رکھو، بعد میں بیان کرے. آج ہم پڑھتے تھے تو طلباء کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے نا، جمعہ پڑھانے. آپ فلاں مسجد میں جاؤ، فلاں دور دراز گاؤں میں، چلو بھئی کچھ بیان کریں گے، کچھ غلطیاں کریں گے، رپورٹیں آئیں گی. صحیح. باول نگر کے گاؤں کے اندر ہم نے 2 بندے بھیجے، جاؤ بھئی، جونیئر تھے، انہیں تیار کرنا. وہ گئے، پوچھتے پوچھتے ایک بورڈ کا درخت تھا، وہاں پر پہنچے. وہاں 5-7 چودھری بیٹھے ہوئے اور گھومنے والا حکا چل رہا. وہ ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5. انہوں نے کہا ہاں جی کدھروں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ شاہ جی نے بھیجا ہے، زیدی صاحب نے جمعہ پڑھانے نہ گیا. ان کا جو بڑا چودھری تھا نا صدر صاحب، اس نے گڑ 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 گڑ. انہوں نے کہا ذرا بھابی بڑے ٹیلے نے کھچ کے رکھے آجے. لا الہ، حیا نہیں آتی. ہم بھی ہے نا نمازی کتنے ہیں جو اس مسجد پر آ کر اپنے منہ سے نسوار نکال کر پھینکتے ہیں.
سگریٹ کا آخری کش مسجد کے دروازے کے اوپر کھینچتے ہیں. کیا مسلک اہل حدیث صرف بس 3 ہی کم رہ گئے نے. سنت سے تمسک کرو. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما. ابو سلمہ فوت ہو گئے. بڑا خوبصورت آپس میں ان کا پیار اور محبت مثالی آئے. سنت فوت ہوئے. انا للہ. خیال آیا میرے پیغمبر نے کہا تھا جب کوئی صدمہ پہنچے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہا جب یہ حدیث میرے ذہن میں آئی میں نے سوچا ابو سلمہ سے بہتر کون خامین ملے گا. اور ساڑھے بیوی بھی کہندی شکر ہے مسیتے جاندہ ہے کہ 2 گھنٹے تے گھر سکون ہوندہ ہے نا. ادھر مسلمان جوڑی. کہا ابو سلمہ کی زندگی میرے آنکھوں کے سامنے، لیکن میں نے پیغمبر سے یہ سنا تھا جب کوئی مصیبت آ جائے تو رب کا دروازہ کھٹکھٹا دینا ہے. اللہ اجر بھی عطا فرما، بہتر بھی عطا فرما. اجر کا تو مجھے یقین تھا اور بہتر کے بارے میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی مرد ہے دنیا میں. لیکن سنت سمجھتے ہوئے میں نے وہ پڑھ لی. ہم کہہ رہے سنت ہی تو ہے نا. میں نے وہ دعا پڑھ لی. عدت ختم ہوئی. دروازہ کھٹکا. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ. آئے بہاریں ہی گھر میں آ گئی. اللہ کے پیغمبر مرحبا. بیٹھے. حال حوال کے بعد پوچھا ام سلمہ کیسی ہو؟ کہا اللہ کا شکر ہے. کہا پتہ میں کس لیے آیا ہوں؟ تو سے شادی کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. کہا اللہ کے پیغمبر بڑی غصے والی ہوں. نمبر 1 3 باتیں اس نے کی ہیں بڑی غصے والی. کہا میں رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا رب غصہ ختم کر دے گا. توحید. کس کا دروازہ؟ امام الانبیاء کھٹکھٹا رہے ہیں. ہائے ہائے. کہا اللہ کے پیغمبر عمر بڑی ہے. کہا میری عمر بھی کوئی کم نہیں ہے. کہا اللہ کے پیغمبر یہ بچے ہیں. کہا بچوں کی خاطر تو نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلمہ نے کہا اس وقت مجھے سمجھ آئی اس پیغمبر کی سنت کی. اللہم اجرنی فی مصیبتی. کہا ابو سلمہ 1000 نہیں اربوں ابو سلمہ ہو محمد کی جوتی پر قربان. لوگوں یہ نہ کہا کرو سنت ہی تو ہے نا. آگے چلیے. سنت کی اہمیت اس پر بڑے دلائل ہیں حدیث میں. اور آخری بات توحید بھی ہو گئی سنت بھی ہو گئی. اب رہ گئے تھے وہ بچے جو قرآن پڑھ گئے. کیا کہہ دیں ان بچوں کے. اللہ کی قسم ان سے عظیم دنیا میں انسان ہی کوئی. میں ساری زندگی گزر گئی میری سفر کرتے ہوئے. پولیس روکتی ہے راتوں کو. کیا بلوچستان اور کدھر سندھ اور کدھر KPK اور کدھر پنجاب. میں دروازہ کھولتا ہی اللہ کی قسم شیشہ نیچے کرتے کہتا ہوں G11-2 میں خطیب ہوں. کہتے ہیں جائیے جائیے. کبھی نہیں روکا زندگی میں. اور میں اعزاز سمجھتا ہوں میں کون ہوں؟ میں نبی کے مصلی کا وارث ہوں. میں نبی کی حدیثوں کا وارث ہوں. آپ نے جو بچہ اپنا قرآن پڑھنے پر لگایا پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ کلام پڑھتا ہے جسے رب نے خود اس قرآن کو سب سے پہلے پڑھا ہے. جسے رب پڑھے اس کا بچہ. اور پھر ایک حدیث یاد آئی. فرمایا اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بندہ رب کا قرآن پڑھتا ہے
رب کان لگا کر اس کا قرآن پڑھنا سنتا ہے۔ اللہ ان طلباء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنن ترمذی پڑھنے والیاں طالبات جو میری بیٹیاں ہیں، اللہ انہیں صحیح بخاری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ توحید و سنت کو اپنے اپنے علاقوں میں گھر میں بیٹھ کر، باہر درس و تدریس نہیں مولویوں کی عورتوں کی طرح، نہ، یہ کوئی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ساجد صاحب بھی پتہ، مجھے نہیں پتہ ان کی بیوی کہیں درس دیتی ہے بھی صحیح بیوی کہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ۔ یہ مولویوں نے ایسے ڈرامے بنائے ہوتے ہیں، مولویوں عورتوں کو لے کے پھر رہے ہیں، نہ، کوئی شریعت میں ایسا نہیں۔ جاؤ 23 سالہ نبوت زندگی اٹھا کر دیکھو امہات المومنین کو، اپنے گھر میں بیٹھ کر بخاری پڑھاؤ، ترمذی پڑھاؤ، جو بھی پڑھانا ہے دین پڑھاؤ، وہاں بیٹھ کر پڑھاؤ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 25 منٹ میں نے ختم کرنا تھا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔